अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान मौसम आबर आलूद रहने के साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। मुत्तलिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 21 से 24 जनवरी तक मौसम जुज़वी या मजमूई तौर पर आबर आलूद रह सकता है और इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि बादजा 22 जनवरी को मौसम आबर आलूद रहने के साथ वादी में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान ने बताया कि वादी में 24 जनवरी को भी कम व बेश मौसम की यही सूरत हाल रह सकती है। उन्होंने कहा कि बादजा वादी में 25 से 27 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक अपने सफ़र का मंसूबा बनाएं। शहरी हवाबाजी की सलामती को यकीनी बनाने के लिए रूस के काजान हवाई अड्डे पर तैयारों की आमद और रवानगी पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ये इत्तला मुल्क की फ़िज़ाई सलामती की निगरानी करने वाले इदारे रोसावियात्सा के तर्जुमान आर्टम कोरयंकोफ ने दी है। तर्जुमान कोरयंकोफ ने कहा कि ये पाबंदी काजान के मेयर के दफ्तर ने हंगामी हालात की वजारत की हिदायत पर शहरियों को ड्रोन हमलों के खतरे से खबरदार करने के बाद आयद की है। तर्जुमान ने कहा कि शहरी तैयारों की परवाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काजान हवाई अड्डे पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़्लाइट के अमले, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और हवाई अड्डे की खिदमत अपनी परवाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी साहिली इलाकों को मुतासर करने वाले समंदरी तूफान को खतरे के लिहाज से तीसरे जुमरे के तूफान में तब्दील कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने सुबह समंदरी तूफान को कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 में अपग्रेड किया और खबरदार किया कि तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। महकमे मौसमियात ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी पिलबारा साहिल के बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि तूफान से तेज़ हवाओं और शदीद तूफ़ानी बारिश की तवक्को है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से जारी करदा हंगामी वार्निंग में कहा गया है कि आप खतरे की जद में हैं और आपको फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी हल्फ बर्दारी के बाद वो यूक्रेन में तनाज़ा ख़त्म करने और तीसरी आलमी जंग को रोकने की कोशिश करने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौके पर वाशिंगटन में हामियों से खिताब करते हुए कहा है कि मैं यूक्रेन में जंग ख़त्म करूंगा, मशरिक़ व सतह में अफरा तफरी को रोकूंगा और तीसरी आलमी जंग शुरू होने से रोकूंगा। उन्होंने कहा है कि उनके इंतज़ामिया के अहदाफ टैक्स में कमी, हज़ारों फैक्ट्रियों को अमेरिका वापस लाना और मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाना है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जमहूरी सियासत बातचीत से परवान चढ़ती है और बातचीत के बगैर इजहार राय नामुकम्मल है। भारतीय विद्या भवन कैंपस में नंदलाल नेवल इंडिया स्टडी सेंटर की इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा है कि जमहूरी सियासत बातचीत से परवान चढ़ती है। इजहार ख्याल व मुज़ाकरात जमहूरियत के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमें इजहार राय का हक नहीं है तो हम जमहूरियत में रहने का दावा नहीं कर सकते और बातचीत के बगैर इजहार राय नामुकम्मल है। नायब सदर ने कहा है कि बातचीत का फक़दान तबाही का बाइस बन सकता है। मुज़ाकरात का फक़दान जमहूरी इदारों के लिए मौत की घंटी बन सकता है। मुख्तलिफ नुक्ते नज़र पर गौर करना जमहूरियत का अमर है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर अमित शाह को मुबैना तौर पर कत्ल का मुलजिम कहने के एक पुराने मामले में झारखंड की निचली अदालत में हत्तक इज्जत की कार्रवाई पर रोक का हुक्म जारी किया। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर
راہل گاندھی کو ان کی درخواست پر راحت دی اور جھارکھنڈ حکومت کے ساتھ ساتھ شکایت کنندہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے کارکن نوین جھا کو نوٹس جاری کیا۔ بینچ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا، نوٹس جاری کریں، ٹرائل کورٹ کے سامنے تمام کارروائیوں کو اگلے احکامات تک روک دیا جائے گا۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے انڈین پینل کوڈ آئی پی سی کی دفعہ 499 اور 500 کے تحت راہل گاندھی کے خلاف شروع کی گئی کارروائی میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ کانگریس کے سابق صدر نے رانچی کی مجسٹریٹ عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس میں انہیں مقدمے کی سماعت کے لیے انہیں عدالت میں ذاتی طور پر حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ اور کالکا جی اسمبلی سے عام آدمی پارٹی کی امیدوار آتشی نے کہا ہے کہ آپ کی حکومت بننے کے بعد ہر خاتون کو 2100 روپے کا اعزازیہ ملے گا اور بزرگوں کا تمام علاج مفت کیا جائے گا، اس لیے دہلی کے عوام کو اس بار اروند کیجریوال کو منتخب کرنا چاہیے۔ کالکا جی اسمبلی حلقے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آتشی نے کہا کہ انتخابات کا دن ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ لوگ ایک دن ووٹ ڈالتے ہیں لیکن اس ووٹ کا اثر 5 سال تک رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صحیح جگہ پر ووٹ ڈالیں۔ اگر ہم غلطی سے غلط پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو ووٹنگ کا فیصلہ 5 سال تک نہیں بدلا جا سکتا۔ آتشی نے کہا کہ جب سے اروند کیجریوال وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے دہلی کے عام اور غریب لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کا کام کیا۔ بی جے پی والے کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کو گالی دیتے ہیں، ان کو گالی دینا بہت آسان ہے لیکن ان جیسا عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی حکومت بننے سے پہلے ہزاروں روپے کے بجلی کے بل آتے تھے، ہر 6 ماہ بعد بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی اور بجلی کی طویل کٹوتی ہوتی تھی لیکن اب لوگوں کو گھروں میں 24 گھنٹے مفت بجلی ملتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 10 سال پہلے سرکاری اسکولوں کی حالت بہت خراب تھی، ان اسکولوں کی چھتوں سے پانی ٹپکتا تھا، بیت الخلاء گندے تھے، پینے کا پانی نہیں تھا اور بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اب سرکاری اسکولوں میں بہت بہتری آئی ہے، بچوں کے لیے کرسیاں، میز، پانی اور بیت الخلاء کی سہولیات بہتر ہوئی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ڈاکٹر اور انجینئر اب بنتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ان سے متعلق دستاویزی فلم انبریکیبل دیکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی گزشتہ 2 سال کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ کیجریوال نے کہا، یہ فلم میرے لیے بہت جذباتی ہے، یہ ہماری گزشتہ 2 سال کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ ملک کی کسی اور جماعت کو پورے نظام کی طرف ایسی سازشوں اور حملوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، لیکن مشکل وقت ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم واقعی کون ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ بریک ایبل اور انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ دھرو، آپ میں اس دستاویزی فلم کو دنیا کے سامنے لانے کی ہمت اس وقت ہوئی جب پورا نظام اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ فلم پہلی بار ہمارا ساتھ دیتی ہے، براہ کرم اسے دیکھیں اور سب کے ساتھ شیئر کریں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ آتشی نے کہا کہ یہ ایک جدوجہد کی کہانی ہے جہاں عام لوگوں کی ایک چھوٹی پارٹی نے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اور آمرانہ طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس پرعزم جدوجہد کی کہانی ہے جس نے نہ صرف آمرانہ اقدار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی بلکہ ملکی سیاست کا رخ بھی بدل دیا۔ اب انبریکیبل عوام کے درمیان ہے، اس سے پہلے کہ اس پر پابندی لگائی جائے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جھوٹ اور سازش کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ آپ کے سینئر لیڈر سنجے سنگھ نے شاعرانہ انداز میں کہا، ہر معاملے پر آپ کہتے ہیں آپ کیا ہیں۔ مرزا غالب صاحب کی لائن مودی جی پر فٹ بیٹھتی ہے، ہم صرف آپ کو مودی جی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ٹوٹیں گے۔ آپ یہ ڈاکیومنٹری بھی دیکھیں اور اپنے کارکنوں کو بھی دکھائیں۔ شمالی ضلع بارہمولہ کے زالورہ سوپور میں دوسرے دن بھی ملیٹنٹ مخالف آپریشن جاری رہے۔ بتا دیں کہ اتوار کی شام زالورہ سوپور میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد فورسز نے ایک وسیع علاقے کو سیل کیا۔ اطلاعات کے مطابق سوپور کے زالورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے گجرپتی، زالورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو محاصرے میں لے کر فرار ہونے کے راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچے تو وہاں پر موجود ملیٹنٹوں نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا جس کے بعد علاقے میں خاموشی چھا گئی۔ دفاعی ذرائع کے مطابق زالورہ گجرپتی علاقوں کو پوری طرح سے سیل کر کے لوگوں کے چلنے پھرنے پر پابندی عائد
کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کے سربراہ یاسین ملک کی ورچوئل پیشی کے لیے جموں کی متعلقہ خصوصی عدالت میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی، جو 1990 میں روبیہ سید کے اغوا اور 1990 کی سری نگر فائرنگ کے مقدمات کے ملزم ہیں اور دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ جسٹس ابھے ایس اوکا اور اجل بھویا کی بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو یہ ہدایت دی ہے۔ بینچ نے ملک کے لیے خصوصی عدالت کی سماعت میں ورچوئل طور پر شرکت کرنے کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کی مناسب سہولت کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ بہار اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور راشٹریہ جنتا دل RJD کے سینئر لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے کہا ہے کہ ریاست میں ان کا کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ پہلے بھی اتحاد تھا اور آج بھی ہے، نیز آئندہ اسمبلی انتخابات میں اس بار ہم ریاست کے تمام علاقوں میں بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ اورنگ آباد کے ڈسٹرکٹ گیسٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا ہے کہ بہار کی موجودہ حکومت سے عام عوام پریشان اور دکھی ہے اور ایسے میں عوام تبدیلی چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کہتے ہیں کہ میں نے بہار میں سب کچھ کر دیا اور اب کرنے کو کچھ نہیں بچا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔